عمومی طور پر ہم جن ملکوں سے آئے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، بس بے شمار مسجدوں میں امام خطبہ خرت کے انداز میں پڑھتے ہیں، جبکہ خطبہ ایک تقریر ہے، اور تقریر خرت کے انداز میں گا کر نہیں پڑھی جاتی، اس کو تقریر کے انداز میں رکھا جاتا ہے، چاہے خطبے کے دوران میں کتنی ہی آیتیں آ جائیں قرآن مجید کی، انہیں خرت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، انہیں تحت اللفظ میں پڑھا جائے گا جیسا تقریر ہو رہی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار ہے۔ خطبہ اب اسے کیسے نتیجہ نکلا کہ تحت اللفظ میں اور قرات نہیں کی جائے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے یا کوئی اور دیگر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے اور خطبہ شروع کرتے، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز میں تیزی آتی، ایسے جیسے کہ لوگوں کو خبردار کریں دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اب آپ کسی کو ڈرا رہے ہوں کہ دشمن چل چکا ہے، ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سنجیدگی سے سوچیے اپنے اپنے دلوں میں۔ خرت کے انداز میں کہیں گے کہ میرے بھائیو، دشمن چل چکا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، ذرا بچ کے اپنی تیاریاں کرو۔ خرات میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمارا کہنے کا انداز کیا ہوگا؟ آواز اونچی اور بلند آواز میں کہیں گے، آواز تیز ہوگی ہماری، اور ڈرانے والا انداز ہوگا۔ جمعے کا خطبہ جو اصل ہوتا ہے وہ عمومی اعتبار سے جس علاقے میں خطبہ دیا جا رہا ہے اس کے اطراف و اکناف کے حالات سے آگہی ہونا، لوگوں کو واقفیت ہونا کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، یعنی اپنے علاقے کے عوام کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اس سے کہ بہت سارے دیہاتی ہیں، بہت سارے شہر میں رہنے کے باوجود لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کو تعلیم کبھی نہیں ملی ہے، ٹھیلے لگا رہے ہیں، بنڈیاں لگا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر اپنا سامان بیچیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی کالج یونیورسٹی کو جا کر آئے؟ اگر ان کی معلومات نہیں ہے تو ان کو اپڈیٹ کیسے کیا جائے گا؟ کیسے سمجھایا جائے گا کہ کیا حالات ہیں ملک کے اس وقت، ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کی تیاریاں کس انداز میں ہمیں کرنی ہے، اسے کیسے نمٹنا ہے؟ وبائیں آ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، پھر اب نئی نئی قسم کی چیزیں۔ اپڈیٹ میں مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ دن رات واٹس ایپ پہ رہتے ہیں، ہر میسیج فارورڈ کرتے ہیں، ہر میسیج کو پڑھتے ہیں، تو خود آپ کو اندازہ ہے۔ تو ان چیزوں سے واقفیت کے لیے یہ جمعہ کا مختصر خطبہ ہے۔ جتنی دیر کا خطبہ ہوگا اس سے بڑی نماز ہوگی۔ خطبے کی پریکٹس کریں۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں والد صاحب کے ساتھ ایک دفتر میں ہم گئے، والد صاحب کے دفتر میں گئے تھے، وہاں پر جمعہ کا وقت تھا، وہاں انڈیا میں تو چھٹی ہوتی نہیں ہے، سارے لوگ وہاں آفس کے باہر ایک بڑا کھلا میدان تھا، ہریالی وغیرہ تھی، جمع ہو گئے۔ اب تلاش ہے کہ بھئی خطبہ دینے والے صاحب کہاں ہیں؟ مسجد تھوڑی ہے کہ پیشوا متعین امام صاحب آئیں گے اور خطبہ دیں گے، مؤذن صاحب کھڑے ہوئے کیسا نہیں۔ اب آپ پہلے آپ بول کے چلو، ایک صاحب الحمدللہ اٹھ کے کھڑے رہ کے اذان تو ہو گئی، اب اس کے بعد میں پھر اب تحقیق شروع ہوئی، خطبہ کون دے گا؟ کہ ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو خطبہ دے سکتے ہیں ایمانداری سے؟ کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جمعے قضا کیے ہیں، خطبے نہیں دیے ہیں، اور دیے ہیں تو کس لیے دیے ہیں، کس کے لیے دیے ہیں؟ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہم نے چند مولویوں کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں تھما دی ہیں، بس تمہارے ہی کام ہے۔ کیوں بھائی؟ مولوی صاحب ہی مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یاد کیجئے، زبانی یاد کیجئے خطبہ،
نہیں ہو سکتا دیکھ کے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہندوستان کی مسجدوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو 100 سال پرانے جو لکھے ہوئے مسجع مخفف جو فصیح اردو عربی ہوتی ہے، اس کے شاعری کے انداز کے اندر خطبے لکھے ہوئے، ایک معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ کدھر آیا؟ اب حالات کے اپڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کیا ہمارا دین ایسا اتنا لاوارث ہو گیا کہ اب اس کے بارے میں آج کا مولوی، آج کے بڑے بڑے علماء لکھ نہیں سکتے کہ آج کے حالات میں کیا خطبہ دینا چاہیے ہم کو؟ ٹھیک ہے، عربی نہیں سمجھ میں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربی کا چند منٹ پہلے ترجمہ کر کے سنا دیا جائے کیا خطبہ دیا جانے والا ہے۔ جن کو عربی نہیں آتی اردو میں سمجھ لیں گے، اپنی مقامی زبان میں سے، میں کنڑی مراٹھی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہندوستان کا ہر مسلمان اردو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں رہنے والے اپنے اپنے علاقوں میں کنڑی، مراٹھی، ملیالی، یہ تمام زبانیں جانتے ہیں۔ اور کیا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ خطبہ دینا سیکھے؟ چلیے، اور نماز کے ضمن میں کافی باتیں ہیں۔ نماز کے ضمن میں عیدین کی نماز ہے، بڑی بابرکت، بلکہ عید الفطر کے دن وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، 29-30 دن کے روزے رکھے، اس رات میں عمومی طور پر اللہ انعامات تقسیم کرتا ہے۔ اب وہ انعامات ملتے نہیں ہیں، وہ ہمارے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا شاپنگ میں وقت۔ اب دوسرے دن فجر میں امت پوری حاضر نہیں ہوگی، اپنے علاقے کی مسجدوں میں غور کریں۔ جمعہ کے دن فجر میں اتنی تعداد نہیں ہوگی جتنی تعداد 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد میں نماز عید میں ہوگی۔ سارے نئے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر آ جائیں گے، لیکن وہاں سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ آج جمعے کے دن خطبہ پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی۔ عید کی نماز پہلے پڑھے گی اور خطبہ بعد میں ہوگا، اور یہ سارے پڑھنے والے مسلمان ہی آتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں گزشتہ 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں مسجد قابوس میں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی دعا بھی نہیں ہو رہی، دعا وہ خطبے کے آخر کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اٹھ کے جانا شروع، مطلب ہے کہ کام ہو گیا۔ یہ لازمی جز ہے، خطبہ اور نماز لازمی جز۔ آج جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعتوں کے جگہ پر 2 رکعت کی جگہ پر خطبہ رکھا ہے، 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض رکھی ہے۔ ہم نے اس کو غیر ضروری، غیر اہم سمجھا اور خطبے کو چھوڑ کے آ گئے۔ ایک مسلمان خطبہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور تصور کریں، آج ایک ہم جیسا گنہگار مسلمان بندہ ایمان خطبہ دے رہا ہے، کل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کسی کی مجال تھی وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائے؟ خطبہ طویل ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا عربی، یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں۔ اللہ رسول کی اتباع کرنی ہو تو ان تمام چیزوں کی پیروی کرنی پڑے گی، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور میں پورے یقین اور دعوے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ چند جمعے تک توجہ کے ساتھ جو کچھ امام پڑھ رہا ہے آپ سنتے رہیں، چند ہفتوں بعد آپ میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کو ایک اندازہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بندہ اب آیت پڑھنے والا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ ان الفاظ میں غور کریں گے تو اردو کے مور دین 60% الفاظ عربی سے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی پردے پڑ جائے گا، بات صرف توجہ دینے کی۔ نمازوں میں تو بہت ساری نمازیں ہیں، میں صرف نام لے رہا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے 5 وقتی نماز کے یہاں لالے پڑے ہوئے ہیں، اب میں اتنی نمازیں گراؤں۔ مسقط میں ایک جگہ تبلیغ ہو رہی تھی انگلش میں،
مسجد قابوس کے سامنے ایک آفس ہے، میں فری تھا تو میں نکل کے چلا گیا. کچھ غیر مسلم آ کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فلپینی عورتیں تھیں، برٹشرز تھے، غیر مسلم سے سارے ایمان لائے تھے. اب ان کے سامنے ایک صاحب عالم دین مقامی تبلیغ کر رہے ہیں، انگلش میں کر رہے ہیں. ان کا موضوع اس دن تھا صوم، جو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہمارا موضوع ہوگا، روزے ہمارا موضوع. آدھے پون گھنٹے کا انہوں نے لیکچر دیا، 45 یا 60 منٹ، 1 گھنٹہ سمجھیے آپ. اتنے روزے گنا جو پہلے مجھے بھی نہیں معلوم تھے. یہ روزہ یہ روزہ یہ روزہ. اس کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں بولا یار، جو پکے مسلمان پیدا ہے مسلمان گھروں میں ہوئے، ہم کو ان نمازوں کے نام نہیں معلوم ہے، ہم کو ان روزوں کے تفصیلات نہیں معلوم ہے. اور یہ مولوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کل بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اتنے روزے رکھے. مجھے خدشہ یہ ہوا گھر جا کر یہ تو پہلے بے ہوش ہو جائے گا. یا اللہ، مسلمان سارا سال روزے ہی رکھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے بیچارے، اتنے غریب ہیں، ان کا خدا ان کو رزق نہیں دیتا. حالانکہ ان کے کلام میں تو اللہ مقدس کلام میں تو قرآن نے لکھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا تو اللہ ہے. جب اللہ رزق دے رہا ہے تو یہ خالی روزے کیوں رہتے ہیں بھائی؟ یہ روزہ وہ روزہ یہ روزہ. ارے پہلے اس کو فرض تو ادا کرنے دو یار. اور روزہ فرض کب ہوئے وہ تو تفصیلات تو بتاؤ بندے کو. مکے میں 13 سال ہیں، روزے فرض نہیں ہوئے، نماز فرض نہیں ہوئی، خالی نماز مقرر ہوئی ہے. کوئی ایک صاحب عالم دین کھڑے رہ کے بتا دے مجھے مکے میں باجماعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں، نفل تو آپ نے آدھی آدھی رات کہی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. آپ کا رب جانتا ہے آپ آدھی آدھی پون رات، اس سے کم اس سے کچھ زیادہ صحابہ کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، رات میں کھڑے رہتے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے. مکے کے سورہ المزمل کی آخری آیت اٹھائی، آخری آیت پڑھ لی، اس کی وجوہات بھی دے رہا ہے اسی ایک آیت میں، بڑی طویل آیت ہے. اب اس کو کم کر دو میاں. مکے میں کام نہیں تھا اس لیے تبلیغ، دن میں تبلیغ تھی، رات میں اللہ کا ذکر. لیکن مدینہ آنے کے بعد کام بڑھ گیا. تم میں سے کچھ بیمار ہو گئے، کچھ کاروبار کے لیے باہر سفر کرے، کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تلوار لے کے نکلے ہیں. مصروفیات تھی وہاں پر، اللہ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ. اب وہ شرط ختم، آدھی رات پون رہا. وہ تو مکے میں ظلم و ستم سہ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اللہ نے تخفیف کی. آپ اور میں کہاں تشریف لے گئے تھے؟ انڈیا پاکستان میں چادر اور چٹائی پہ سوتے تھے، آج بڑے بڑے موٹے موٹے گدوں پر. ان کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی فجر کو. ہم نے کون سی ہجرت کی ہے بھائی؟ جبکہ ہم کو راتوں میں جو چھٹیاں آتی ہیں 2 دن کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں ہے، تہجد کا ٹائم نہیں ہے. نمازوں میں ایک نماز تہجد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور کنڈیشنل فرض تھی. اب میں علمی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں لفظوں پہ بات کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ تہجد کو لازمی قرار پکڑیے، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود دے. عسا عربی میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ عالم دین سے پوچھو، کنفرم نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے توقع ہے کہ یہ مقام مجھے ہی ملے گا. الحمدللہ 1400 سال سے کروڑوں مسلمان ہر اذان کے بعد میں یہ دعا وَبَسَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا کرتے نہیں کرتے اذان کے بعد کی دعا میں. وہ مقام آپ ہی کو ملے گا. وہ مقام تو رسول کے لیے تہجد پڑھنا ضروری، ہمارے لیے نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نہیں پڑھے، مولوی صاحب نے بتایا ہم کو کہ تہجد کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کو لازمی قرار دو اپنے لیے. چلیے بھائی بہت مصروف ہے، صبح ہی نکلنا پڑتا ہے، ٹریفک رہتی ہے، شام میں واپس آنے تک لیٹ ہو جاتے ہیں، بال بچے ہیں وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بہت چھٹیوں کے دنوں میں کیا ہے،
وہ جو بیچلر ہے ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اب فیملی بھی ہے تو یہاں کون سے یار، بہت احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، یہاں کھڑا ہوں، فیملی بھی اگر ہے تو کیا تیر مار رہے روز ہے؟ ہفتے میں 2 دن نہیں نکال سکتے؟ ویکنڈ تو 2 دن کا ہو گیا، جمعے کی رات میں تھوڑا 3 بجے 4 بجے 3:30 بجے اٹھ جائیے، 8 رکعت پڑھنی ہے نا، ہفتے کی رات میں اٹھ جائیے، جمعے کی رات میں یا جمعرات کی رات میں، جو لیل الجمعہ یا لیل السبت ہے اس کے اندر آسانی کے ساتھ تہجد ادا ہو سکتی ہے۔ اب ان کے اندر یار لوگوں نے فقہوں کی آڑ لے کر عشاء کے فوری بعد وتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث نہیں پڑھے، رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وتر کو اپنی رات کی آخری رکعت بناؤ، عشاء کے بعد میں آخری رکعت ہوتی ہے، تمہیں تہجد کا پڑھے یا عشاء اور تہجد ملا جلا کے پڑھے، جمع بین الصلاتین، کیا کریں؟ بولیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 نمازیں الگ ہے نہیں ہے، تہجد الگ ہے، عشاء الگ ہے، دونوں الگ ہے نہیں ہے، عشاء کے لیے اذان ہوتی ہے، تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے، تو یہ 2 نمازیں جب الگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، تو تہجد کے بعد میں وتر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ تہجد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت تک اور فجر کی سنت تک کوئی نماز نہیں، منع کیا ہے، وتر کے بعد میں کوئی نماز نفل پڑھنے سے منع کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ عشاء پڑھ لی، 2 رکعت تہجد کے، 3 رکعت تہجد کے پڑھ لیا، بلکہ حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، وتر کے بعد میں عشاء کے بعد میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب مجھے نہیں ملا۔ ساحت ستہ کو میں نے اردو میں پڑھا، عربی میں نے، اور وہ ثواب عذاب ترجمہ کرنے والے کی گردن پر، میں تو عالم نہیں، میں تو پڑھنے والا ہوں، طالب علم ہوں، اب کہاں سے لے کے آئے پتہ نہیں، آج سب مطمئن ہیں سارے کے سارے، عشاء کی نماز کے فوری بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیے، 2 رکعت پھر نفل پڑھ لیے، چلو میں رات بھر عبادت گزار رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ مکہ میں نماز فرض نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مکے میں شروع کے ابتدائی دور میں اللہ نے حکم دیا آدھی رات پون رات کھڑے رہو میرے دربار میں، قرآن سے تعلق جوڑو گے تو مجھ سے تعلق جڑے گا۔ اقیم الصلاۃ، کیا شروع میں کیا آیت پڑھی تھی میں نے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں اللہ کی یاد کرنی ہو تو نماز قائم کرو، نماز میں لگ جاؤ۔ طوفانی بارش ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نماز میں کھڑے ہوئے، میدان میں جا رہے ہیں، اللہ نماز میں کھڑے رہے۔ ہر چیز من جانب اللہ ہے، فتح و نصرت بھی ہے، شکست بھی ملے گی، وہ جب چاہے گا وہ اس کی مشیت ہے، اس میں کوئی دوسرا سوال کرنے کا حق ہی نہیں۔ اب ان نمازوں کو کہیں جائیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کی کیفیت طاری ہو تو جمع بین الصلاتین کریں، ورنہ کوشش یہ کریں کہ سفر کے دوران میں جہاں بھی مسجد ہو وہاں ٹھہرے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مقامی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو باجماعت نماز ادا ہو جائے گی، وہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ بھئی نماز کو خسر کروں نہیں کروں، جمع بین۔ ہاں اب معلوم ہے کہ ابھی ظہر پڑھ لیا ہوں لیکن عصر کے وقت تک مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، پھر وہاں جب پہنچ کر مجھے کام کرنا ہے، کام عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، جمع بین الصلاتین کر دی، اللہ نے سہولت رکھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں اس سے استفادہ کرو، اس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو تم۔ اب ان میں نمازوں میں ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی 2 رکعت۔ زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آیا ہے، کسی بھی کام کو کرنا چاہو تو اللہ سے استخارہ کرو، اللہ سے استخارہ، اور اس معاملے کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ اپوائنٹمنٹ ہونا کسی جگہ، 2 جگہ سے آپ کو ریسپانس آ گیا ہے کہ بھائی آئیے ہمارے پاس، اب میں 2 میں سے کہاں جاؤں؟
رسول اللہ فرما رہے کہ 2 رکعت نماز استخارہ کو اللہ سے دعا کرو، اللہم انا استقیرک بعلمک استقدر بقدرتک انک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتا، وہ تقدر ولا اقدر، تو ساری قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، یہ کام میرے لیے آسان ہے، اسے آسان، اس راستے میں مجھے ڈال کر، پھر اپنا دماغ نہیں لڑایا وہاں پر، پھر کبھی آکاش نہیں کہیں وہ جگہ مل گئی اپائنٹمنٹ جائے آ کے نوکری جوائن کر لیجیے، پھر اس کا ارے یار وہاں جوائن کرتا ہے، یہ کاش وہاں جوائن کرا، یہ شیطان کی اس نماز استخارہ۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز استخارہ ایسی سکھائی جیسا فرض نماز سکھاتا۔ ہمارے پاس ہے امت مسلمہ میں یہ اہمیت ہے اس نماز کی استخارہ کی، بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کے ہم کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اپنے ملکوں سے ٹریول کر کے سفر کر کے یہاں رہے، جاؤں نہیں جاؤں، کبھی استخارہ کیا؟ اب نمازوں میں سورج گرہن چاند گرہن کی نماز یہاں پر تو باقاعدہ پکارا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں بھی پکارا جاتا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر سورج گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اپنی اس مخلوق کے ساتھ چاند اور سورج گرہن کے۔ یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ضرورت ہو تو حاجات کی نماز، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ مسجد میں کبھی جائیں، یہ عمومی طور پر جو خطبے کے دوران لوگ آتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ خصوصی واقعہ ہے، اب وہ واقعہ سنانے کے سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اردو تقریر ہے، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیجیے، نہیں سننا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عربی خطبہ جب شروع ہو جائے تو پھر اس وقت آپ کی نماز، اب آپ کا دل ڈگمگ کرتا رہے گا، میں جلدی نماز ختم کر کے خطبہ سنوں تو وہ جلدی پڑھنے کے چکر میں آپ صحیح تلاوت نہیں کر سکیں گے، صحیح اطمینان کے ساتھ وہ 2 رکعت ادا نہیں کر سکیں گے جو نفل ہے، خطبہ فرض ہے، وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نفل ہے، خطبہ فرض ہے، اور خطبہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ خطبہ ظہر کی 2 رکعتوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو عمومی طور پر جب کبھی، یہ جمعے کا دن ہی نہیں ہے تحیت المسجد، تحیت الوضو بھی ہے، جب کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے طبیعت چاہیے وضو کر لیا، 2 رکعت نفل ادا کر، گھر کے بازو مسجد ہے، مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر، یہ فری ٹائم کا کام ہے، وقت سے پہلے پہنچے یہ کام ادا کر لو۔ اشراق ہے، سورج کے نکلنے، سورج سے نکلنے سے کچھ پہلے سجدہ حرام ہے، 3 اوقات میں سجدہ حرام ہے، سورج کے نکلنے کے وقت، نصف النہار جب سایہ ہمارا بالکل جسم کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر عصر سے، عصر کے بعد، یہ 3 اوقات میں دفن منع ہے، تلاوت قرآن منع ہے، سجدہ منع ہے، ان 3 اوقات کے اندر۔ لیکن جیسی سورج نکل گیا، چونکہ اس وقت مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں منع کر دیا، اب جب سورج نکل گیا اشراق کی نماز پڑھو، چھٹیوں کے دن، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کل سے شروع کر دیجیے، میں پڑھ رہا ہوں، پھر جب کبھی فرصت مل جائے، چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وقت میں یہ صرف یہ سمجھ کے یہ میرے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار تو کر لوں، چھٹی کا دن ہے، اسے مغرب کے بعد بیٹھے اوابین پڑھ لی، نفل نمازیں ہیں، نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بار بھی پڑھ لیا اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مطلب آپ نے وہ جو سنت پڑھی تھی میں نے پوری ادا کرنے کی ایک بار کوشش کی، کچھ منہ تو ہوگا ان کے سامنے دکھانے کے لیے، کچھ بولنے کے لیے، کچھ بات تو ہوگی ہماری۔ اب ایک رہ جاتی ہے بات تراویح کی، چونکہ اگلا موضوع ہمارا رمضان ہے، اور یار لوگوں نے سمجھا ہے کہ تراویح کی نماز کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، بس ایک رات میں قرآن ختم کر لو تراویح ختم، کسی نے کہا 3 پارے کے حساب سے قرآن ختم ہو، قرآن تراویح ختم 10 دن کے بعد میں، کسی نے کہا 1.5 پارے کے حساب سے پڑھو 25 دن کے بعد نماز۔ رمضان کا تعلق، تراویح کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہے یا کسی اور سے ہے، اس بارے میں ہم کو سوچنا پڑے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں جو تفصیلات ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے رکھی، میں چاہ رہا تھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 1-2 ضروری اعلانات ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں پاکستان میں،
جہانگیر مغل صاحب جمعے کی تقریریں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں. جہانگیر مغل آپ یہ کریں گے تو یہ پوری سلسلہ وار تمام یہاں کے جتنی یہ سلسلہ ہم نے جب سے شروع کیا ہے توحید رسالت آخرت پھر اب عبادات پر ہمارا سلسلہ چل رہا یہ انہوں نے تقریباً تقریریں وہاں پر اپلوڈ کی ہیں. آپ دیکھیے جب چاہیں جس موضوع پر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک بار لائک کر لیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کا. دو ہمارے ساتھی اس مسجد ہی کے مصلی ہیں. محمد شاہد کریم اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے ہندوستان گئے ہوئے ہیں. آپریشن بھی ہے اس بچی کا وہ حاملہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے صحت و تندرستی کے ساتھ وہ آپریشن میں کامیابی دے اور اس کی ولادت آسان طریقے کے ساتھ ہو جائے. اسی مسجد کے مصلی میرے بڑے قریبی کرم فرما کے داماد ہیں محمد قاضی یوسف صاحب کے داماد محمد اکرم صاحب جو یہاں پر گیراج چلاتے تھے. ان کی طبیعت ناساز ہے ہارٹ کے پرابلم ہے وہ مدرسمہ میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اس مسجد کے مصلیوں میں دو مصلی ہیں جناب شیخ سکندر صاحب شیخ امتیاز صاحب. ان کے والد صاحب کے لیے ہم نے دعا کی تھی لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ اللہ نے انہیں یاد کر لیا. وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے. دوزخ سے بچائے. جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.